أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے: اے لوگو، تم لوگ تقوی اختیار کرو اپنے رب کا اور ڈرو اس دن سے جب کوئی والد نہیں جزا دے گا اپنی اولاد کی طرف سے، اور نہ کوئی اولاد وہ جزا دینے والی ہوئی اپنے والد کی طرف سے. یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو ہرگز دھوکہ نہ دے تم لوگوں کو دنیا کی زندگی، اور ہرگز دھوکہ نہ کھاؤ اللہ کے بارے میں تم لوگ. یقیناً اللہ کے پاس ساعات کا علم ہے، اور وہ اتارتا ہے بارش کو، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ کیا وہ کمائے گا کل، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ کون سی زمین میں وہ مرے گا. یقیناً اللہ جاننے والا باخبر ہے. ان اللہ عنده علم الساعة. علم ساعت، اللہ کے پاس ساعت کا علم ہے. ہر زمانے کا علم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، یعنی اللہ ہی ہر زمانے کا علم دیتا ہے. ساعت ایک زمانہ ہے، ساعت بھی زمانے کا نام ہے. اس زمانے کی نشانی یہ بتائی: یومئذ یتفرقون، یعنی اس زمانے میں فرقوں کا زمانہ ہوگا، یعنی فرقے فرقے ہو جانا. جیسا کہ آج ہر سطح پر فرقہ بازی ہے، مذہبی فرقہ بازی، وطنی فرقہ بازی، علاقائی فرقہ بازی، یعنی جھگڑوں کا ایک عالم ہے. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ علم الساعات تھے. انہ علم الساعہ، سینے کا نور یعنی ایمان جب سلب ہو جائے تو بد امنی شروع ہو جاتی ہے. اسی کا نام ساعات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت سلب ہو گئی، ساری دنیا بد امنی کا گہوارہ بن گئی. انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پہ صلح کرانے آیا ہوں، میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں. کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، اور بیٹی کو اس کی ماں سے، اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں. یہ ساعت کی نشانی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال کا زمانہ، یہ بے نوری کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا. یہاں تک کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا زمانہ آ گیا، یعنی اس کی انتہا ہو گئی. مادی دنیا بھی فساد کی لپیٹ میں آ گئی، اور روحانی دنیا، مذہبی دنیا بھی فساد کی لپیٹ میں آ گئی. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امن قائم کیا. اس دلیل میں قرآن کریم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے: یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ تجھ سے ساعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی. فیما انتا، تم اس میں ہو، من ذکرہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی ساعت کے زمانے میں ہوتی ہے، اور آپ ہی اس کا ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ روحانی جب آئے تو تمام نبیوں پر آپ کی اطاعت واجب تھی. یہی عہد، یہی میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا تھا کہ جو حکومت، جو نبوت، جو حکمت اللہ نے تم کو دی ہے،
وہ اس شرط پہ ہے کہ جب وہ نبی آئیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین آئیں گے، تو ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اس لیے فرمایا یوم لا یجزی والد او ولدہ، باپ اور بیٹے میں جدائی، یعنی اس سے مراد ہے کہ خانقاہی سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام انبیاء کی بیعت فسخ ہو جاتی ہے، آب آمد تیمم برخاست، یعنی پانی آ گیا تو تیمم برخاست ہو جاتا ہے۔ جب شہنشاہ انبیاء آ گئے تو باقی انبیاء کی بیعت اب فسخ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں۔ اب کوئی نبی اپنی قوم کو کوئی جزا نہیں دے سکتا، اس لیے ہر نبی کی قوم پر لازم ہو گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں، اس کے بغیر ان کو نجات نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ جب وہ نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پابند ہے تو ان کی قوم کس طرح بچ سکتی ہے؟ پھر جو بھی مذہبی پیشوا اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت سے روکتا ہے، وہ باللہ الغرور کا مجرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور قیامت تھا، جب پہلا حشر ہوا، اول الحشر۔ اس طرح یہ حشر دوبارہ ہوگا، اس کی نوید، اس کی بشارتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صدی اسلام کی بہترین صدی ہے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر 1000 سال ایک فیض و عوج کا دور ہے، پھر اس 1000 سال کے بعد روح حق کے پلٹنے کا دور آئے گا۔ یہ بشارت ہے، اور یہی زمانہ ساعت کا کہلاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صدیوں تک روح اسلام کا زمانہ رہا، پھر اس کے بعد 1000 سال کا فیض و عوج کا زمانہ رہا، جس میں مختلف خانقاہی سلسلے وجود میں آئے۔ اس 1000 سال کے بعد پھر روح اسلام کے پلٹنے کا زمانہ آیا، اس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے بلایا جائے تو ضرور بے کرو، یعنی فیض و عوج کی زمانے کی بیتوں کو فسخ کر دو اور دھوکہ مت کھاؤ۔ یعنی ایک دھوکہ تو دنیا کی زندگی کا ہے اور دوسرا اللہ کے بارے میں دھوکہ ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کا علم نہیں رکھتے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ یہ دور جمعے کا دور ہے، مشرق و مغرب میں اسلام کے پھیلنے کا دور ہے، اسی کا نام ایادہ اسلام ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحمت کی بارش۔ جہاد بھی رحمت ہے، جہاد میں زمینوں کے فتح ہونے کی بشارتیں ہیں، یعنی یہ جہاد کا زمانہ ہے، اسلام کے پھیلنے کا زمانہ ہے۔ اس لیے کون کس زمین پر وفات پائے گا اس کو معلوم نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ جس طرح صحابہ کرام کے مزارات آج دنیا میں دور دور مقامات پر ہیں، چائنا میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افریقہ میں ہیں، روس میں ہیں۔ یہی مومن کی اصل کمائی ہے، جہاد ہی مومن کی اصل کمائی ہے، جہاں انعامات کا دروازہ کھلتا ہے۔ تیری طبیعت ہے اور تیرا زمانہ ہے، اور تیرے موافق نہیں یہ خانقاہی سلسلہ۔ دل ہو غلام کھرد یا امام کھرد، سالک رہے ہوشیار، سخت ہے یہ مرحلہ۔ اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، گردش دورہ کا ہے جس کی زباں پر گلا۔ تیرے نفس سے ہوئی آتش گل تیز در، مرغ چمن ہے یہی تیری نوا کا صلہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔